السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو کل ہی 23ویں شب گزری ہے، تو آج ہم بات تھوڑی سی لیلۃ القدر پر کرتے ہیں کہ یہ جو آخری کے 10 دن ہیں رمضان کے، یہ ان میں سے کوئی سی بھی دن لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور یہ پہلے امتیوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے یہ رکھا گیا کہ آخری کے 10 دن جاگنے کی رات ہے لیلۃ القدر، ان میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، اور اعتکاف، یہ آخری کے 10 دن میں اعتکاف ہوگا، یہ ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عرش آسمان پر آ جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول جاتے ہیں، جہنم کے بند ہو جاتے ہیں، شیطان قید ہو جاتا ہے، اور زمین کی چونٹیاں، سمندر کی مچھلیاں تک روزہ رکھنے والوں کے لیے دعا کرتی ہیں مغفرت کی۔ یہ مغفرت کا ہمارے پاس بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے، بہت اچھا مہینہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ سکیں، مغفرت کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکیں۔ لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن میں لیلۃ القدر کو اتارا۔ ہم میں سے شاید بہت کم لوگوں کو ہی یہ پتا ہے کہ لیلۃ القدر اصل میں ہے کیا۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں فرشتے اترتے ہیں۔ لیلۃ القدر مغرب کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے اور یہ صبح فجر تک رہتی ہے۔ یہ لیلۃ القدر کی جو یہ ایک رات ہے، یہ 1000 راتوں کے برابر ہوتی ہے۔ اس دن فرشتے آسمان سے فرش پہ اترتے ہیں اور ہماری مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ کے لیے۔ تو اس دن ہم جتنی ہی اپنے لیے، اپنی مغفرت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہمیں کرنی چاہیے۔ اچھا، لیلۃ القدر صرف 23 کی نہیں ہوتی، 21، 23، 25، 27، 29، ان میں سے کوئی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، اور ان راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور زیادہ جاگنے کی بات ہے، ہم لوگ تو اسپیشلی کراچی والے تو ویسے ہی رات کو جاگنے کے بادشاہ ہیں، تو اس رات جاگ کر جتنی عبادت کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ راتیں پہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آتی۔ یہ ہمارے پاس بہت اچھا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ہم ان راتوں میں جاگ کر عبادت کریں، اپنے لیے جتنی دعا ہو سکتی ہے کریں، اپنے خاندان والوں کے لیے جتنی دعا ہو سکتی ہے کریں، اپنی مغفرت کے لیے جتنی دعا ہو سکتی ہے کرنی چاہیے۔ اچھا، سنت طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر مسجد میں نہیں گزارو، گھر میں گزارو۔ اور یہ آج کل ہر جگہ اشتہار لگ جاتے ہیں، فلانا مسجد میں ان حضرت کے ساتھ شب قدر گزارے، فلانا مسجد میں اس حضرت کے ساتھ شب قدر گزارے، تو نہیں۔ ہمارے نبی شب قدر کی نفلیں ہمیشہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے، چاہے وہ لیلۃ القدر کی نفل ہو، چاہے وہ شب رات کے نفل ہو، وہ ہمیشہ گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔ اور یہ تو ہے ہی ہے کہ جہاں پہ محفل سجے گی، چاہے وہ مردوں کی ہو یا عورتوں کی ہو، چاہے وہ مسجد کے اندر ہی کیوں نہ ہو، غیبت تو شروع ہو ہی جاتی ہے کہ یار فلانا نے آج یہ کر دیا میرے ساتھ، فلانے نے آج یہ کر دیا، فلانا تو ویسا، فلانا ویسا ہے، تو عبادت جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ اچھا، بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا اوائڈ کریے گا، بچے شرارتیں کر رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر بھی پڑھ رہا ہے، اور مسجد میں جماعت کرنے پر نہیں، نفل پڑھنے چاہیے۔ یہ ہے، یہ نفل کی عبادت ہے، لیلۃ القدر جو ہے نفلوں کی عبادت ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر پر ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اشراق کے نفل کے علاوہ کوئی نفل مسجد میں ادا نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشراق کے نفل مسجد جا کر ادا کیا کرتے تھے، باقی نفل وہ گھر پر پڑھا کرتے تھے، اور یہ صرف نفل کی عبادت ہے۔ یہ جو سنت طریقہ ہے، سنت طریقے میں آپ باقی دن صلاۃ التسبیح پڑھو، پر یہ جو لیلۃ القدر کی عبادت ہے نفلی عبادت ہے، اس میں صلاۃ التسبیح پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صلاۃ التسبیح ان دنوں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیلۃ القدر اکٹھے نہیں بنانا، لیلۃ القدر کی جتنی عبادت ہے الگ الگ مصلے بچا کر اپنا رونا دھونا کریے، اپنے اللہ کو راضی کریے، اپنے اللہ کو منائیے، اپنی مغفرت کی دعا کریے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کو تنہائی میں ادا کیا ہے اور فرض کو مجمع میں ادا کیا ہے، تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی نفل کو تنہائی میں ادا کریں، کیونکہ ہم ہر چیز کو فالو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے ان کی ہر ایک چیز کو فالو کرتے ہیں، تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہم نفل کو تنہائی میں ادا کریں۔ اپنے گھر کو بابرکت بنائیے، ساری نفلیں اپنے گھر میں ادا کریے، تلاوت کریے اپنے گھر میں، تاکہ اس کا جو اثر آپ ان کے گھر میں رہے، اور اس کا جو اثر ہے بہت اچھی طرح سے آپ کے گھر میں رہے۔ اچھا، رمضان کی برکت کس کو نہیں ملے گی؟ میں آپ لوگوں کو یہ بتانے جا رہی ہوں، لیلۃ القدر میں بھی کس کی بخشش نہیں ہوگی؟ 4 لوگ ایسے ہیں جو جتنی ہی معافیاں مانگ لیں رمضان میں اپنی مغفرت کی، لیلۃ القدر میں کتنی ہی عبادت کر لیں، پر ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شراب پیتا ہے اس کی مغفرت کبھی نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ کبھی کبھی پیے اور پھر معافی مانگ لے، وہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، پر یہ چیز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، جو ہر روز پینے کا عادی ہے شراب، اس کی مغفرت کبھی بھی نہیں ہوگی، نہ ہی رمضان میں اور نہ ہی لیلۃ القدر میں اور نہ ہی کسی اور مہینے میں۔ جو ماں باپ کا نافرمان ہے اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ رشتہ داروں سے لڑنے والا، اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو رشتہ داروں سے لڑے گا اس کی بھی بخشش کبھی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ معاف کرنا سیکھو، وہ بھی معاف کرو اور اپنا دل دوسروں کے لیے صاف رکھو۔ دلوں میں دوسروں کے لیے بغض رکھنے والا، اس کی بخشش کبھی بھی نہیں ہوگی۔ ہر وہ چیز جو میرے اور آپ لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ نے ہر اس ایک چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ جو میرے اور آپ کے لیے صحیح ہے وہ حلال کر دیا ہے۔ اللہ نے سود حرام کر دیا ہے۔ سارے ملک قرضوں پر چل رہے ہیں، سود نے پوری دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر سود نہیں چھوڑے تو میں اور تمہارے رسول مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ خیر، اینیویز، یہ آخر کی بات تو تھوڑی سی لیلۃ القدر سے ہٹ کر تھی، لیکن لیلۃ القدر کے حوالے سے جتنی میں نے آپ لوگوں کو باتیں بتائی، میں امید کرتی ہوں کہ بہت زیادہ ہیلپ فل رہی ہوں گی آپ لوگوں کے لیے۔ تو مجھے، میری فیملی کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک کریں، کمنٹ کریں، بتائیے گا کہ ہیلپ فل رہی ہے میری ویڈیو آپ لوگوں کے لیے۔ اور مجھے انسٹاگرام پہ فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ہیو اے نائس ڈے، بائے بائے۔ ملتے ہیں اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔